آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں، تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور معتبر نیوز شو دنیا مہر بخاری کے ساتھ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ عوام کے منتخب نمائندوں کے گربانوں تک پہنچے ہاتھ، قانون اور ضابطے بالائے طاق، احاطہ ایوان سے گرفتاریاں، گاڑیوں کے کالے شیشے اور چہرے پر نقاب کے ساتھ پارلیمان میں دخل اندازی، نقاب پوشی میں ایوان کے تقدس کی مگر کھلی بے حرمتی، تاریخ سے سیکھا گیا ہر سبق فراموش۔ آج ایک بار پھر اہل پارلیمان کو ایوان کی حرمت کا مقدمہ لڑنا پڑا۔ سوال اٹھے، اگر جناح ہاؤس پر حملہ پاکستان پر حملہ تھا تو کیا پارلیمان پر حملہ پاکستان پر حملہ نہیں؟ کیا پارلیمان پر حملہ آئین پر حملہ نہیں؟ پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں جمہوریت کی پاسداری پر اٹھتے ہوئے یہ سوالات اور ان کی گونج، مگر جواب آج بھی کسی کے پاس نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے گزشتہ روز تحریک انصاف کے ارکان کی مبینہ طور پر پارلیمان کے احاطے سے گرفتاری کے معاملے پر آرڈر جاری کیے ہیں کہ پارلیمان کی بے توقیری قبول نہیں، گرفتار اراکین پارلیمان کو فوری رہا کر دیا جائے اور اگر ضرورت پڑی تو ایسا اقدام کرنے والوں کے خلاف FIR بھی کٹواؤں گا۔ جو اگر رات کو ہوا پارلیمنٹ میں، اس پہ تو ڈیفینیٹلی ایک سٹینڈ لینا پڑے گا۔ اس کی اندر کی جتنی ویڈیو فوٹیج ہے وہ مجھے چاہیے، تاکہ جس کے اوپر ہم نے ذمہ داری ڈالنی ہے ہم وہ ذمہ داری ڈالیں۔ میں اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہوں کہ 2014 میں جب ایک جماعت نے اور ان کے کزن نے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا تھا تو میں اس کرسی پہ تھا، وہ پہلا حملہ تھا پارلیمنٹ پہ۔ دوسرا پارلیمنٹ لاجز پہ ہوا، وہ بدقسمتی، وہ بھی ہم اس کا انفارچونیٹ حصہ بنے۔ اور جو کل پارلیمنٹ میں اگر ہوا ہے اور اگر وہ آئے ہیں جس طرح میرے کولیگز بتا رہے ہیں، ہم نے اس کا بھی ایکشن لینا ہے۔ ہم نے اس پہ اوپر خاموش نہیں رہنا۔ FIR کٹواؤں گا ان لوگوں کے نام جن لوگوں نے اس میں وہ کیا ہے۔ اہل جمہور کا جمہوریت کے ساتھ یہ مذاق بھی خوب ہے کہ ایوان کی سب سے بڑی جماعت کے رہنماؤں کو رات گئے تمام لائٹس بند کر کے پارلیمنٹ کے احاطے سے اٹھایا گیا۔ اٹھانے والے نقاب پوش تھے، سو اگر FIR کاٹی گئی تو نامعلوم افراد کے خلاف کاٹی جائے گی، چونکہ سالم ریاست کو پارلیمان کے اندر گھس کر گرفتار کرنے والوں کی پہچان نہیں ہو سکی۔ ویسے ریاست نے جو قانون طے کیا ہے، قومی اسمبلی کے ان رولز کے مطابق پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار پارلیمنٹ کے احاطے سے رکن پارلیمنٹ تو درکنار، قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ کے کسی ملازم کو بھی اسپیکر قومی اسمبلی کی اجازت کے بغیر یا ان کے نوٹس میں لائے بغیر گرفتار نہیں کر سکتے۔ رات گئے اہل جمہور کے لیے ترتیب دی جانے والی پہیلی یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو سارا دن یہ تاثر دیتے رہے کہ وہ نقاب پوشوں کی تمام تر کارروائیوں سے لا علم تھے، کہتے رہے یہ قبول نہیں، سٹینڈ لینا پڑے گا، ذمہ داری ڈالنی پڑے گی، گویا پارلیمنٹ کی یہ بے توقیری ان کے علم میں لائے بغیر کی گئی۔ مگر یہاں تو بقول مسلم لیگ نون ہی رات کو باقاعدہ اسپیکر سے اجازت لی گئی ہے۔ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد انتظامیہ نے تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کی گرفتاری سے قبل اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو اطلاع دی تھی۔ پولیس نے بھی اراکین کی گرفتاری سے قبل آگاہ کیا تھا۔ اسلام آباد پولیس نے گرفتار اراکین کے خلاف FIR کی کاپی اسپیکر ایاز صادق کو بھجوائی تھی۔ اسپیکر کو ریاست مخالف تقریر کرنے پر درج مقدمات سے متعلق آگاہ کیا گیا تھا۔ بتایا گیا تھا کہ قومی اسمبلی کے قاعدے 103 کے تحت رکن کی گرفتاری پر اسپیکر قومی اسمبلی کو آگاہ کرنا لازمی ہے۔ اسپیکر کو وزیر اعظم شہباز شریف کے عشائیے کے دوران گرفتاریوں سے آگاہ کیا گیا۔ تحریک انصاف رہنماؤں نے بھی اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کیا اور کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا، تاہم اسپیکر نے انہیں کوئی یقین دہانی نہیں کرائی۔ تاہم اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ارکان کی گرفتاری پر فوری طور پر نوٹس لینے سے گریز کیا۔ اب ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اب انتظامیہ صحیح بات کر رہی ہے یا اسپیکر قومی اسمبلی آج پورا دن اگنورنس فین کرتے رہے۔ اب سے کچھ دیر قبل عظما بخاری طارق فضل چودھری نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو گرفتاریوں سے متعلق آگاہ کر دیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ کل رات جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کا یہ کہنا تھا کہ کل رات اراکین پارلیمنٹ نے اس ایوان میں پناہ لی، رہنماؤں کو پارلیمنٹ ہاؤس، مسجد اور حجرے سے اٹھایا گیا۔ کل رات جو ہوا وہ پاکستان پر حملہ تھا۔ آرٹیکل 6 لگتا ہے کہ جو اٹھانے والوں پر لگایا جائے۔ 9 مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا، لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ 10 ستمبر 2024 پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پہ یاد رکھی جائے گی۔ افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں، اسرائیل سے نہیں، امریکہ سے نہیں، میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ، کون تھے وہ لوگ؟ وہ نقاب
पोश कौन थे जो पाकिस्तान के ऐवान में घुस गए और यहाँ से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आइन पे हमला है। जिसने पार्लियामेंट पे दावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए। ये हमला स्पीकर साहब आप पे है, ये हमला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप पे है, ये हमला शहीद बेनज़ीर के बेटे बिलावल साहब आप पे है, आपकी सियासत पे है। जबकि अली मोहम्मद की तकरीर के जवाब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद को मुनाफिक कहते हुए कल के वाक़े को तहरीक इंसाफ के अमल का रद्द-ए-अमल करार दिया। आप कहेंगे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो इसका क्या रिएक्शन आएगा? जब आप कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो उसका क्या रिएक्शन आएगा? It was a reaction of what happened day before yesterday. पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया, उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं? कल रात अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो उस बैकड्रॉप में देखें कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है। अब 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी पीटीआई को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। उसने जो हमारे मुतल्लक कहा है ना कि फलाना का बाप और फलाने का बाप, अगर उसका कोई है तो आए लश्कर लेके यहाँ पे। जमात का दावा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो अब रिहा कर दिए गए हैं और MNA शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट के काबीना डिवीजन वाले अकबी दरवाजे से तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम और जैन कुरैशी को गिरफ्तार किया, जबकि आमिर डोगर, अवैस अहमद चट्ठा, शाह अहद, नसीम अली शाह और यूसुफ खान को भी हिरासत में ले लिया गया। जबकि तहरीक इंसाफ के वजीरिस्तान से रुकन कौमी असम्बली जुबैर खान को भी पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, अहले पार्लियामान का ताल्लुक चूंकि माजी से सीखे गए सबक और खुद माजी फरामोश कर देने वाले कबीले से है, तो ये याद दहानी भी इब्स है कि 2014 में जब तहरीक इंसाफ ने 126 दिन के धरने के दौरान पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजे तक रसाई हासिल कर ली थी, तो मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के इस इकदाम को पार्लियामेंट पर हमला और काबिल मुजम्मत करार दिया था। रियासत की मुद्दत में इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। पार्लियामेंट के अंदर होने वाली गिरफ्तारियों को सालिम ऐवान पार्लियामेंट पर हमले के मुतरादिफ करार दे रहा है। क्या पार्लियामेंट पर हमले का यह मुकदमा भी रियासत की किसी अदालत में सुना जाएगा? अली साहब प्लीज तशरीफ रखें। इन्होंने अली जमीन साहब बेचे हुए, ये जमीन फरोश हैं। अली साहब बस करें। ड्रामे मत करो, ये रंगबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा। मैंने इनकी दुम पे पैर रखा है तो ये आप चीख रहे हैं। हम बर्दाश्त करेंगे, मेरी माँ को गाली दो, बर्दाश्त करेंगे। ये अब्यूसिव लैंग्वेज इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जाती अरेस्ट करवाए इनको। आज हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक सवाल पूछा गया कि अगर पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान को गिरफ्तार किया गया तो बाकी क्या बचा? ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, ये तो शुरुआत है। वज़ीर आला साहब ने जो तकरीर की है वो कहां से जोड़ने की बात है? पागलपन का आउटकम तो पागलपन ही है। फिर ये तो पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा कि यहाँ आएंगे, हाउस में आएंगे और आपको आके गिरफ्तार करेंगे। I think these allegations point to a crossing of all the red lines. कल जो हुआ है वहाँ पे जो तकरीरें हुई हैं, किसी ने एक ने कल तकरीरों में यहाँ पे कंडेम किया है? किसी ने नहीं किया। यही होगा तो यही इसका अंजाम होगा जो आप आज बातें कर रहे हैं। ताहम तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान और मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इमरान खान का कहना है कि मैं आज से एस्टैब्लिशमेंट समेत हर फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। एस्टैब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है और आज से पार्टी को हदायत दे रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट से किसी किस्म की बातचीत कोई नहीं करेगा। एस्टैब्लिशमेंट ने हमें पैगाम भेजा था 22 अगस्त का जलसा मनसूख कर दिया जाए। 8 सितंबर की तारीख भी एस्टैब्लिशमेंट ने हमें दी थी। मैंने पार्टी रहनुमाओं को एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की इजाजत दे रखी थी। मैंने कभी किसी को बातचीत से नहीं रोका। हमें इजाजत मिले या ना मिले 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। इमरान खान का इल्जाम है कि अली अमीन गंडापुर को कल रात एस्टैब्लिशमेंट ने उठाया। एक सूबे के वजीर आला को उठाकर आप नफरतें बढ़ा रहे हैं बकौल इमरान खान, जबकि जमात के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा इस बयान की खुली तरदीद कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा के मुताबिक अली अमीन गंडापुर अगवा नहीं हुए, वो अपनी मर्जी से गए। अमन व अमान पर मीटिंग थी, अली अमीन से कोई नारवा सलूक नहीं किया गया।
آج دوران گفتگو صحافی نے عمران خان سے سوال پوچھا کہ علی امین گنڈاپور کے بیانات سے بغاوت کا تاثر جاتا ہے، کیا آپ بغاوت کی ترغیب دے رہے ہیں؟ عمران خان کا علی امین گنڈاپور کے بیانات کی تائید کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ ہم نے کون سی بغاوت کی ہے؟ علی امین گنڈاپور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سوال ہوا کہ علی امین گنڈاپور کی تقریر پر آپ کے پارٹی رہنما معافیاں مانگ رہے ہیں۔ جواب آیا، علی امین گنڈاپور کے بیان پر معافی مانگنے والے بزدل اور ڈرپوک ہیں، ان کو پارٹی میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی اسلام آباد جلسے کی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے سینیٹر فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ مسٹر گنڈاپور پنجاب، سندھ و بلوچستان آئیں، آپ کو مس گنڈاپور بنا کر بھیجیں گے۔ یہ کیا بینڈ باجے کے ساتھ ہم آئیں گے؟ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ اور ہم پٹھان ہیں، پٹھانوں کو نہ بدنام کریں۔ گنڈاپور کو میں کہتا ہوں آپ آئیں، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کی لٹ سے لٹا کے آپ کو بتائیں گے ہم، پنجاب آئیں، سندھ آئیں، اسلام آباد آئیں، ڈھول باجوں کے بغیر لٹائیں گے، زلفوں سے لٹکا کے لٹائیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ مسٹر گنڈاپور سے مسز گنڈاپور نہیں، مس گنڈاپور کے ساتھ مٹھائی کا ٹوکرا بھی دیں گے۔ جس باپ کی آپ بات کریں اس باپ کے سر پہ بیٹھ کے تو آپ آئے تھے۔ آج آپ کو لاوارث اس لیے فیل ہو رہا ہے سیاسی طور پہ کہ وہ باپ اندر ہے، فیض حمید اس کی کرسی پہ بیٹھ کے آئے تھے آپ۔ سیاست کا المیہ یہ ہے کہ گزشتہ رات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا 7 سے 9 گھنٹے کے لیے رابطہ منقطع ہوا۔ چائے کے کپ کی پیشکش کے ساتھ اہم ملاقات ترتیب پائی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا یہ کہنا ہے کہ مجھے سیکیورٹی کے امور سے متعلق میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا کہ جس کے بعد ملاقات طویل ہوتی گئی۔ سیکیورٹی معاملات، جلسے میں تقریر اور عمران خان کی رہائی سمیت متعدد امور پر بات ہوئی۔ عمران خان جب تک نہیں کہیں گے اسٹیبلشمنٹ سے اب کوئی بات نہیں کروں گا۔ آج ہی خیبر پختونخوا اسمبلی نے کثرت رائے سے قرارداد منظور کی ہے کہ جس کے مطابق وفاقی حکومت قومی اسمبلی پر حملے کی ذمہ دار ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ چند افسران سیاست میں ملوث ہیں کہ جو اپنے حلف سے انحراف کر رہے ہیں، یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کے خلاف فوجی قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ہر ادارہ آئینی حقوق میں رہ کر اپنے فرائض سر انجام دے۔ ناظرین، اب جماعت کے سیاسی بیانیے میں یہ تضاد بھی خوب ہے کہ بات چیت کے دروازے جن کے لیے کھولے گئے ہیں انہی پر سیاست کے دروازے بند کرنے کی قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے۔ سیاست کا موجودہ المیہ پارلیمنٹ پر حملہ ہے اور حکومت وقت کے سیاسی بیانیے کا یہ امتزاج بھی اپنی مثال آپ ہی ہے کہ جو ماضی میں اپنے منصب کی بے توقیری کا سنگین تجربہ رکھتے ہیں۔ جب وزیر اعظم ہاؤس کے گیٹ پھلانگ کر بطور وزیر اعظم ہاؤس میاں صاحب کے استعفیٰ جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا گیا اور ان کے انکار پر نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تب بھی ایوان بے توقیر ہوا تھا۔ آج بھی ایوان بے توقیر ہوا ہے۔ جرم ایک سا ہے، اب یہ اہل جمہور کو طے کرنا ہے کہ یہ سلسلہ رواں رکھنا ہے یا جرت کر کے آواز اٹھانی ہے۔ اہل جمہور ماضی فراموش کرنے کی مہارت رکھتے ہیں اور ماضی ہر بار حال بن کر اہل سیاست کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل انسداد دہشت گردی عدالت نے تھانہ سنگجانی کیس میں شیر افضل مروت، عامر ڈوگر اور زین قریشی، نسیم شاہ، احمد چٹھا اور دیگر ملزمان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے، جبکہ شعیب شاہین ایڈوکیٹ کو تھانہ نون میں درج مقدمے میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ پر حملے کا مقدمہ ابھی باقی ہے کہ جس میں ریاست کو مدعی بننا ہوگا، لیکن پہلے تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ صاف گوئی اور حق بیانی کون کر رہا ہے، کیا انتظامیہ یا اسپیکر ایاز صادق۔